Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम जो हमारे व्यूअर्स जो कि सोशल मीडिया पर हैं, बाइबल टीवी पर हैं, उन सबको भी पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। कल के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कल बहुत ही खूबसूरत इबादत हुई और मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो कि चर्च में आए, खुदा उनके जलाल के लिए उन्होंने खुदा उनकी तारीफ और हमद व सताइश की। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह के लिए, तो खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम में से ज़बूर 121 तिलावत करेंगे। इसको हैकल की ज़ियारत का ज़बूर कहा जाता है। जब बनी इसराइल खुदावन के घर में जाते, हैकल में जाते, तो मुख्तलिफ जगहों से वो सफर करते हुए जब खुदावन के घर की जानब बढ़ रहे होते थे तो रास्ते में वो खुदावन की हमद व तारीफ करते जाते। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर है। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। अगर आपको ये ज़बूर ज़बानी याद है तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। And I'm pretty sure that so many people they know this Psalm 121. यूं लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। तो आइए हम झुकें और खुदावन का शुक्र अदा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तू जो इस्राएल का मुहाफिज है, तू जो लश्करों का खुदावन है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। हम तेरे इख्तियार के लिए, तेरी बादशाहत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावन है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावन तू जो बुलंद व बाला है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे खूबसूरत चरणों में आते हैं। तेरा खुदावन तू जो हमारे होंठों के फल को पसंद करता है, तेरा शुक्र हो। तेरा खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए, खुदावन उस ताजगी के लिए जो तुमने बख्शी है। आए कदूस जिंदा पाक खुदा, हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जितने भी अजीज बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अपने घरों में हैं, जहां कहीं भी हैं, खुदावन तेरी पनाह में रहें। तेरे खुदावन फरिश्तों का पहरा उनके चौगिर्द रहे। इस सारे प्रोग्राम को तू बड़े एहसन तरीके से पाया तक पहुंचाना। मेरी कमजोरियों का चेहरा कर, मेरी गलतियों को, कोताहियों को, कमजोरियों का खुदा तो अपने हाथ में ले ले। और प्यार खुदावन मेरी कम मायगी में
میری کم عقلی میں اپنی عقل، اپنی دانش اور فہم کو ظاہر کرتا ہوں۔ یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی عزیزو، آئیے خداوند کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری حمد و ثنا پر تخنشی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ خوبصورت گیت جو ہے وہ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کی اور جو ہمارا یونائٹڈ مسیح فیلوشپ جو چرچ ہے لوٹن میں، اس کے کوائر کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند حمد و ستائش کو پسند کرتا ہے۔
मैं यीशु के नूर में से चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा हाफिज, निगहबान, हमारा बचाने वाला, हमारा पालनहार, वो हमारे साथ है। यीशु नूर है और कहता है कि जो कोई उस नूर में चलेगा, उस रोशनी में चलेगा, वो जिंदगी पाएगा। व्हाट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। बचपन की यादें इन गीतों के साथ जुड़ी हुई हैं और इसका जो म्यूजिक है, हम सुन रहे थे, बहुत ही ऐसे जैसे जो आर्मी वाले जब मार्च करते हैं ना तो बैंड साथ बजाया जाता है और वो बड़ा खूबसूरत गीत भी है। We are marching in the light of God. We are marching. और ये ऐसी है कि हम मार्च करते जा रहे हैं और खुदावन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यीशु हमारा जो है वो चीफ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो कप्तान है, वो हमारे आगे आगे चलता है। खुदावन का शुक्र हो कि हमारा मुहाफिज और निगहबान है, वो सरदार गलाबान है। जो अच्छा चरवाहा होता है ना, वो भेड़ों के आगे आगे चलता है ताकि अगर कोई दरिंदा आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो उनसे अपनी भेड़ों को बचा सके। और जो कसाई होता है ना, जो स्लॉटर करने वाले होते हैं, ज़िबा करने वाले होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, वो भेड़ों के पीछे पीछे चलते हैं कि देखे कौन सी भेड़ जो है वो जरा तगड़ी है, मोटी है, तो उस पर नजर रखते हैं कि अच्छा भी अब इसका काम करेंगे, इसको ले लेंगे। वो लालची होते हैं। बहुत खूबसूरत आयात हैं खुदा के पाक कलाम में, जरूर अपने पढ़िए। खुदा यीशु मसीह ने जो दावे किए हैं, यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 10 बाब, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना मालिक है ना वो अच्छा चरवाहा है, जब वो किसी दरिंदे को, शेर को, चीते को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और जो यीशु की भेड़ें हैं वो उसकी आवाज को सुनती हैं और वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, उनके नाम से वाकिफ है, उनकी हालत से वाकिफ है।
डोंट वरी, ही इज अ चीफ शेपर्ड, वो हमारे साथ है। आज हम एक नए सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, एंड आई होप यू विल बी ब्लेस्ड बाय दिस टीचिंग एज यूजुअल, और वो है दूसरी आमद, आमदे सानी, सेकेंड कमिंग ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगरचे ये मजमून जो है खासा वसी है और मैंने पहले भी इस पे काफी दफा टीचिंग दी है, but because of our present situation in the world, it is very important that we need to learn about the second coming of Christ. तो मैं जब कोई भी मजमून चुनता हूं तो मैं उसके लिए दुआ करता हूं, और मैंने जब दुआ की कि खुदावंद मुझे बताइए कि अब मैं क्या आपके लोगों को सिखाऊं, बिकॉज वो हमारा जो उस्ताद कामिल है, हम उससे सीख कर आगे आपको बताते हैं। तो खुदावंद ने ये जो सब्जेक्ट दिया है, इसको हम एक नए अंदाज से शुरू कर रहे हैं और इसमें खासी मेहनत दरकार है, तो इसलिए प्लीज इसको आप सीरियसली लें। और मैं अब ये चाहता हूं कि इसको आप दूसरों के साथ बांटें, उनको बताएं। You don't have to take the notes today, but you can record this program. और इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे भी होगी और आप इसको बाद में देख सकेंगे। तो स्लाइड मैं कोशिश करता हूं कि उनको आपके लिए तैयार करूं और उसके जरिए आपको टीच करने की कोशिश करूं। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम को खोलें, ये वक्त जो है ये खुदावंद को दें और कमिटमेंट करें खुदावंद के साथ। खुदावंद, आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस आवर एंड दिस टाइम फॉर यू, प्लीज स्पीक टू मी। खुदावंद के साथ इसकी जो आपकी जो अपॉइंटमेंट है, देखिए जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है सर्जरी में, किसी को मिलना होता है तो हम सारे काम छोड़ देते हैं, और हम अगर कोई मेहमान आया तो उसको भी कहते हैं सॉरी जी मेरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना है, या आपने किसी से मिलना हो तो आप कहते हैं नहीं जी पहले मेरी ये जरूरी अपॉइंटमेंट, मैंने इसको पहले पूरा करना है। तो इस काम को प्रायोरिटी दें, इसको अहमियत दें और खुदा के पाक कलाम को सुबह सवेरे लेकर बैठा करें। आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तलावत करते हैं। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 13 बाब, उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत तक के लिए खासा लंबा चैप्टर है, तो मैं इसमें से कुछ जो खास आयात हैं जो हमारे मजमून से वाबस्ता हैं उनको मैं पिक कर रहा हूँ। तो फिर 24 से लेकर तो 27 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा का पाक कलाम यूं हमें सिखाता है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि औरुल कुदस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। 24 आयत में ये मरकूम है, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा,
اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت تو فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ خداوند کے زندہ، خوبصورت، بابرکت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند سے دعا مانگیں۔ خداوند، تیرے زندہ کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے قدوس پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ آج کے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیج کے لیے تیار کر، اپنے پاک سے معمول کر، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ عزیزو، میں کوشش کرتا ہوں کہ سلائیڈ جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے میں ان کو تیار کر کے، جیسے میں نے کیا ہوا ہے تیار، تو میں آپ کے لیے پیش کروں۔ تو اس لیے میرے ساتھ آپ تھوڑا سا تعاون کریں کہ آپ اگر ان کو بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں گے تو پھر آپ زیادہ بہتر طور سے ان کو فالو کر سکیں گے۔ تو بائبل ٹی وی گلوبل، ہاں جی ضرور آپ اس کے بارے میں جانیں، اور یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو مختلف مادھیم سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے ہم اس کام کو لے کر بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہمارے چرچ کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا چرچ جو ہے ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ، اس میں ہم آن لائن سروس بھی کرتے ہیں، اور چرچ میں بھی اب ہم نے سروس کافی دنوں سے شروع کی ہوئی ہے۔ بائبل ٹی وی کو آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ جو اسکرین پر آ رہی ہے www.bibletvglobal.com، اور فیس بک پر، یوٹیوب پر، جادو باکس پر، اور یہ فری ایپ جو ہے یہ موجود ہے، اور آپ موبائل پر اپنے ایپل اور جو اینڈرائڈ ہے اس پر آپ فری ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیزون کی جو فائر اسٹک اس پہ موجود ہے، ایپل ٹی وی پہ موجود ہے، راکو باکس اور بہت سارے باکسز ہیں، گولڈ باکس ہے کینیڈا امریکہ میں، وہاں پر بھی اس کو لوگ جو ہے اس باکس پہ دیکھتے ہیں۔ 10:30 بجے انگلش میں عبادت ہم کرتے ہیں جی، اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوتی ہے۔ اور آپ اگر ہمیں دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو 24/7 میری پریئر لائن جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے، تو آپ اس لائن پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہم نے لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کیا، گلوبل انٹرنیٹ چرچ کا، اور بائی دا گریس آف گاڈ سو مینی پیپل دے اسٹارٹ اٹینڈنگ دا سروس، جس میں گلف سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، پاکستان، انڈیا سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویری سون، بلکہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک اٹ ول بی پاسبل کہ وہاں پر انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں اور باقی جگہ پہ سارے چنائی اور جو بھی علاقے وہاں پر ہیں، وہاں پر لوگ سیٹلائٹ پہ بھی اس کو دیکھ پائیں گے، انڈیا میں بھی۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چرچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، چرچ وداؤٹ وال گلوبل انٹرنیٹ چرچ ہے، یہ آن لائن بھی ہے، آن ایئر اور آن گراؤنڈ بھی یقیناً یہ چرچ ہے، تو آپ اس میں ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پر جائیں اور اس کا حصہ بنیں۔ فیس بک پر یہ پیج ہے، تو آپ چرچ وداؤٹ وال گلوبل چرچ جو ہے، انٹرنیٹ چرچ جو ہے، یہ پہلا انٹرنیٹ چرچ ہے، اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ جو ہے مختلف جگہوں سے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آج ہم جو خدا کی جو آمد ثانی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے کو ہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اٹس اے کائنڈ آف انٹروڈکشن، لیکن ہم اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو جو خدا یسوع مسیح کی جو نشانیاں ہیں خدا یسوع مسیح کے آنے کے حوالے سے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ نشانیاں ہیں، کون سے سائنز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں۔ ڈو یو ریمبر، دس از اے کوسچن، کیا آپ کو یاد ہے خدا یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بتائیں کہ جب میری آمد ہوگی تو اس وقت سے پہلے اس کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ تو ہم نے ابھی خداوند کے پاک کلام میں سے جو سیکھا ہے، میں تھوڑا سا اس کو بریف کرنا چاہتا ہوں، دین ول گو فردر۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے
امن اور سلامتی کا. There's a lack of peace in this world. All the people, they are working for the peace. All the organizations, they are working for the peace. Especially nowadays, you can see what's going on in Israel, اور وہاں پر جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے فلسطینین اور اسرائیلیوں کے درمیان، اور اس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے. حالانکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس ملک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یونائٹڈ نیشن، امریکہ، باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں، رشیا، چائنا، دے آر آل کنسرن. اور وہاں کی جو سلامتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی سب لوگ سلامتی چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو بڑے مذاہب ہیں جن میں آپ یہودیت کو بھی ہم اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اسلام اور کرسچینٹی، دے بوتھ ایونجیلیکل ریلیجن، اور دونوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسرن ہے وہ ہے یروشلم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن اور سلامتی ہو. اور یہودی جو ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی چنی ہوئی قوم، اور خداوند نے ان کو یہ وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے اس ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، اور میں تجھے برومند کروں گا، تجھے تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کے سمندر کے ذروں کے موافق تمہاری جو اولاد ہے وہ ہوگی. تو آج پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے، اس خطے کے لیے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پیپل آر کرائنگ فار دا پیس وچ از اے ونڈرفل سائن فار دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. دین وی کین سی دیٹ اکارڈنگ ٹو ڈینیل چیپٹر 12 کہ نالج جو ہے وہ عروج پر ہوگا، دانش افزوں ہوگی. اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں مائکرو چپ پر آپ کے پاس کتنا نالج جو ہے، کتنی آپ اس پہ جو علم ہے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. دنیا میں بے راہ روی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہے سخت دل ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو فیملی کانفلکٹ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کو جو ہے وہ ان کے نافرمان ہو جائیں گے، اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے. تو جو اس وقت جو دنیا کی جو حالت ہے، جو بے راہ روی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ گناہ کو ایک قانونی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور جو جنگ و جدل ہے، وبائیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت جلد آنے والے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں پہلے سے ہی ہمیں آگاہ کر دیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے نہ بتائی ہو. تو we need to be ready for all these things. ہمیں ان باتوں کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ہی خداوند نے بتایا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے ریلیٹنگ ٹو دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب واپس آنے کو ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کو. کل ہم نے اسینشن آف کرائسٹ کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ اعمال کے پہلے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو دوبارہ پھر آئے گا. سو وین جیسس از کمنگ بیک، یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. not only the Christian but all the other religion, they are waiting for Christ. جو یہودی ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے اس کو پہلی آمد سمجھتے ہیں، اور they are waiting for Messiah, and that is the main difference کہ وہ یسوع کو پرانے نامہ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بھی آنے والے ہیں. اسی طرح جو مسیحی ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے انتظار میں ہیں. تو why is Jesus taking so long to come؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی اچھا جی بھائی صاحب یہ تو بات ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو why he is taking so long؟ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہے، کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ تو پطرس جو ہے وہ اپنے خط میں ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب تک انجیل کا پیغام جو ہے وہ اس کی منادی نہ کی جائے، ضرورت کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. تو دس از آور فالٹ، یہ ہماری غلطی ہے کہ اگر یسوع ابھی تک نہیں آ پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسائنمنٹ، جو کام خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو، ان کو بیپٹائز کرو، تو
ہماری طرف سے ہماری آپ کہہ لیں کمزوری ہے کہ ہم خدا ان کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. دین نیکسٹ کوشچن از وارننگ اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس. تو جب ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں جو خدا مسیح کے پاک کلام میں ہمیں ملتی ہیں, تو دیر سو مینی وارننگس کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا جو وارننگ ہے. خدا کے پاک کلام کو دیکھیں, مقدس مرکز کا انجیلی بیان اور اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت. اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے, جو کوٹھے پر وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نیچے اترے نہ اندر جائے, اور جو کھیت میں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے, مگر ان پر افسوس جن دنوں میں حاملہ اور جو دودھ پلاتے ہیں, دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو, کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کی ہوں گی حقیقت کے شروع سے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی, اور اگر خدا نے دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر ان برزیدوں کے ساتھ جن کو اس نے چنا ہے ان کو دنوں کو گھٹایا. تو گاڈ از ویٹنگ, وہ اس کے اندر جو پیشنس ہے, جو صبر ہے, خداوند کی جو تحمل ہے اس کو نجات سمجھو. تو خداوند جو ہے وہ تحمل کیا ہوا ہے, اور خداوند نے پہلے سے ہمیں وارن کر دیا. Will Jesus come back secretly? No. خداوند کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, وہ بھی جنہوں سے چھیدا تھا اسے دیکھیں گے, اور خداوند اپنی بڑی قدرت کے ساتھ اپنے فرشتگان کے ساتھ آئے گا, سنگا پھونکا جائے گا. تو پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے وہ جی اٹھیں گے, اور پھر ہم جو باقی ان کے بالوں پر اس کا استقبال کریں گے. تو دیٹ ول بی ہز گلوریس جو ہے سیکنڈ کمنگ, اس کا ایک جلالی طور پر آنا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہم آگے چل کر اس بات کو how should we live while we wait, how will Jesus come back. تو ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں صبر کے ساتھ خدا ان کا انتظار کرنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو خدا ان کے پاک کلام کے مطابق ڈھالنا ہے, خدا ان کے ہم شکل بننا ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پاک ہوں کیونکہ وہ پاک ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں اس بات کو بتایا کہ مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. جو مبارک باتیں ان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کیسے آئیں گے, تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریپچر جو ہے, خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی, اور 1000 سال تک ہم خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے. اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اظہار ثانی جو ہے گریٹ ریولیوشن جو ہے کلیسیا جو اس میں سے نہیں گزرے گی, اور ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے کیونکہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے. اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کو کم نہیں ہے. تو will the angels come back with Jesus? Of course. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے فرشتگان کے ساتھ آئیں گے, اور اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. What happens to the righteous? جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے جو راست باز ہیں ان کا کیا ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ ان کو خداوند جو ہے وہ ایک چارپائی پر 2 سو رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا تو چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی, ایک چھوڑ دی جائے گی. اور 2 لوگ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ 2 طرح کے جو گروہ ہیں, جو رائچس ہیں ان رائچس ہیں. تو جو رائچس لوگ ہیں, جو راست باز ہیں, جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوئے ہیں, تو خدا انہیں اپنے ساتھ لے لیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آر دا وکٹ ڈسٹرائڈ بائی کرائسٹ سیکنڈ کمنگ. آف کورس وہ دنیا کی عدالت کرے گا, اور جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو وہ عدالت کرنے کے لیے آئیں گے. اب وہ کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر آئیں گے, اور شریروں کو وہ کہیں گے کہ اے بدکاروں میرے سامنے دور ہو جائے کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا. ان کا جو انجام ہے وہ ابدی ہلاکت ہوگا. سو وین ول وی گیٹ امورٹل باڈی, کب ہم جو ہے وہ ایسے جسم حاصل کریں گے کہ جن پر نہ موت کا اختیار ہوگا, نہ وہاں پر بیماری ہوگی, نہ دکھ ہوگی. تو غیر فانی بدن جو ہے, پہلے کرنتھیوں کے خط کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ جیتنے میں پہلا پھل ہوا. تو ہم اس غیر فانی جسم کو حاصل کریں گے جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. وائی از جیسس کمنگ بیک؟ ہاں, یہ بڑا ایک کروشل کویسچن ہے کہ خدا یسوع مسیح آئے اور انہوں نے اپنی جان دی, مردوں میں سے جی اٹھے, آسمان پر اٹھائے گئے, اور اب وہ دوبارہ جو ہے وہ آنے والے ہیں. سو وائی جیسس از کمنگ بیک؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ان کو دوبارہ آنے کی کیا ضرورت ہے. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو کلیسیا ہے, جو خداوند کا بدن ہے,
खुदावंद ने एक वायदा किया, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14 बाब, कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूँ, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। तो खुदावंद ये चाहते हैं कि जहां पर वो हैं हम भी हों। जिन्होंने अपने जामे यीशु के खून से धोए हैं, उनको लेने के लिए वो आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। तो खुदावंद के आने के दो बड़े मकासद हैं। एक तो ये है कि वो अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, और दूसरा जो मकसद है कि वो दुनिया की अदालत करेगा और अपनी बादशाहत को हमेशा के लिए वो कायम करना चाहता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको हम और ज्यादा बेहतर तौर से और ज्यादा तफसील के साथ हम आइंदा आने वाले दिनों में हम इनको देखेंगे। जो साइंस हैं, जो निशानात हैं खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से, उनको हम देखते हैं कि ये जो मुख्तलिफ आप साइन देखते हैं, जिसमें जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जो पैदल चलने वाले, उनके लिए भी ये साइंस होते हैं, ट्रैफिक के जो साइंस हैं। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह के आने के बारे में जो निशानात हैं, उनको हम देखते हैं कि वो निशानात जो हैं, वो साइंस जो हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उनके बारे में जो है वो सीखेंगे। तो पहला जो साइन है, जो पहली एक बात जो हम देखते हैं, वो है साइन इन द रिलीजियस वर्ल्ड। इस जो दुनिया में तमाम जो मज़हब हैं, उनको हम देखते हैं कि कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और इब्लीस जो है वो झूठा है, झूठों का बाप है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है वो लोगों को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने हमें इस बारे में जो है क्या सिखाया है। तो हम अभी जो हमने मरकज के जिली बयान में भी इस बात को देखा, तो बत्ती में भी ये बात जो है इसको हम देखते हैं कि यीशु ने जवाब में कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तो बहुत सारे जो झूठे मसीह हैं, और यूहन्ना अपने खत में ये बताते हैं कि बहुत सारे मुखालिफ मसीह जो है वो पैदा हो चुके हैं, जो कि ये कहते हैं कि जी मैं मसीह हूँ, मेरे पीछे आए, मैं आपको आराम चैन दूंगा, मैं दुनिया में अमन और सलामती पैदा करूंगा। तो ये जो एक रिलीजियस वर्ल्ड में हम इस बात को देखते हैं कि जो ऐसे झूठे मज़ाहब जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठी तालीमात जो है, उनसे हमें बचने की जरूरत है। खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं, मुकद्दस मत्ती का इंजीली में 24 बाब 23-24 आयत। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। तो खुदा मसीह ने हमें पहले से ही जो है ना इस बारे में बता दिया। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरे पे कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिन जमा हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है कि क्या खुदा ने कहा था। तो ये बातें वो बातें हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदा ने हमें पहले से ही इन बारे में, झूठे उस्तादों के बारे में, झूठी तालीमात के बारे में हमें सिखाया है। Then the second sign is peace plan. Oh my God, there's so many false plans. इब्लीस जो है वो ऐसे मंसूबे बनाता है, और जो जंग के लिए जो तैयारी है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कि आप लड़ाइयों की आवाज सुनोगे, और आप देखोगे कि सल्तनत पर सल्तनत जो है वो चढ़ाई करेगी। सो जीसस ऑलरेडी टॉक अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, अपनी दूसरी आमद के बारे में, कि कौम पर कौम जो है सल्तनत जो है वो चढ़ाई करे। तो भी आप जब इन रूमर्स को सुनते हैं, इन बातों को सुनते हैं कि जी फलां जगह जंग शुरू होगी है, फलां जगह जो है वो उसने हमला कर दिया है, तो ये एन खुदावन के कलाम के मुताबिक है। खुदावन ने हमें इस बारे में बताया कि जो रिलीजियस जो प्लूरलिज्म है, जो मजहबी तौर पर जो आप देखें कि जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और फिर जो फॉल्स पीस प्लान जो बनाए जा रहे हैं, और एक साइड पर जंग की तैयारियां भी की जाती हैं, तो ये खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक जो है ये तमाम बातें हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि योएल की किताब में भी हम इस बात को देखते हैं
کہ خداوند نے پہلے سے ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا کہ دیر ول بی اے ڈیزائر ان نیشن فار دا پیس. دا پروفٹ میکا اینڈ Joel predicted that at the very time the nations are talking about their desire for peace, کہ ایسے وقت پہ جب کہ قومیں جو ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہوگی، ایک تشنگی ہوگی، ایک پیاس ہوگی کہ وہ دنیا میں امن و سلامتی جو ہے اس کو ڈھونڈیں گے، اور قومیں جو ہیں اور جو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے جو ہیں حکومتیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں. Where the people are there crying for peace. So you can see that in the world where there are ہم دیکھیں کہ جیسے وبائیں ہیں، سیلاب ہیں، تو آسمان کی قوتیں جو ہیں ان کو ہلایا جا رہا ہے تاکہ خدا مسیح کی جو آمد ہے وہ جلد ممکن ہو. تو these are the wonderful signs. تو آپ ان کو بھولے نہ، ان کو یاد رکھیں کہ یہ تمام جو باتیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں in the last day، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر زمانے میں اور بھونچال آئیں گے اور مختلف جگہ پر لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے، وبائیں ہوں گی، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ان باتوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک طرح کا میں نے کہا تھا کہ یہ انٹروڈکشن میں ایک سینیریو ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، اور آپ دیکھیں کہ جو ڈیزاسٹر ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ بہت نزدیک ہے. پھر ایک اور جو ہم سائن دیکھتے ہیں کہ جو ایک معاشی بحران جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، سول انریسٹ دیکھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ چند دن پہلے اتنا بڑا جو پروٹیسٹ لانچ کیا گیا لنڈن میں، تو لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہیں لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ معاشی بحران کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار جو ہیں بند ہو گئے ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو گئے ہیں، بزنسز لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں، لوگ انمپلائمنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بے شک ہم اس بات کو جی ہاں جی یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ہم لے لیتے ہیں، لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، اب کتنی دیر یہ اکنامک جو کرائسس ان کو ہم دیکھیں گے وہ چلیں گے، خدا کرے کہ یہ تمام حالات جو ہیں وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں. تو ایک سول انریسٹ لوگوں کے اندر جو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایک بے چینی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور معاشی طور پر لوگ جو ہیں وہ مالی بحران کا جو شکار ہیں، بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، لوگوں کے لاکھوں کے بزنس جو ہیں، کروڑوں کے بزنس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. تو بائبل جو ہے وہ ان باتوں کے بارے میں پریڈکٹ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ آخری دنوں میں جو ہے یہ تمام جو معاشی بحران ہیں، یہ جو بے چینی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ ڈیز، ان آخری دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ روپے پیسے کے جو اس سے پیار کرنے والے ہوں گے، لورز آف منی جو ہے، دوسرا تموتھیوس کا 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانے میں لوگ شیخی باز اور جو روپے پیسے محبت کرنے والے اور مٹیریلسٹک جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ڈے بائی ڈے دے آر بیکمنگ مٹیریلسٹک، اور یہ ایک وارننگ ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دولت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 19 باب، اور خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے جو ہے وہ بچائے رکھو. 19 باب اس کی 23 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانے سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن جو لیور آف ویلتھ ہے، جنہوں نے دولت کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، خداوند ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی پرستش کرنا ہے، دولت کی پوجا نہیں کرنی. جہاں تک ضرورت کی بات ہے، دولت جو ہے روپیہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو اپنے پہ حاوی نہیں کرنا، اس کو اپنے آپ پہ مسلط نہیں کر لینا کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہے. دولت مندوں کو مقدس یعقوب جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہیں، وہ وارننگ دیتے ہیں. یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت، آئے دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو. تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا.
تم نے خیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری تمہیں دگا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب فاتح کان تک پہنچ گئی۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا، تم نے رات بادشاہ کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو دس از اے وارننگ کہ آئے دولت مندو تم واویلا کرو، رو، کیونکہ یہ دولت جو ہے وہ کہتا ہے تمہاری پوشاکوں سنگ کی طرح کھا جائے، کیڑے کی طرح کھا جائے گی۔ تو ہمیں خداوند نے کہا کہ ہمیں لور آف ویلتھ نہیں ہونا ہے، جہاں تک ضرورت کی بات ہے ہمیں قناعت پسندی پسند کرنی چاہیے، اور خداوند کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ ضرور خداوند ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، لیکن آپ روپے پیسے کے پیچھے بھاگے نہ۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا جب گدھے کو دوڑایا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک گاجر جو ہے، کیرٹ جو ہے وہ اس کو دکھائی جاتی ہے اور گدھا بھاگتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ جو دولت کے لیے کریزی ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت بس وہ یہ سوچتے ہیں کیسے زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 کیسے بنائے جائیں، تو خداوند ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ نے دولت کے ساتھ جو ہے اپنے دل کو نہیں جوڑ لینا، اور اپنی ایسوسیشن جو ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کس کے ساتھ ہے۔ تو پھر ایک جو ہم سائن دیکھتے ہیں جو ٹیررزم ہے، اور جو لوگوں کے اندر ایک بے چینی کی فضا جو پائی جا رہی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کی فضا کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جسٹ فار دی سیک آف دیئر آن موٹیوز، آئیڈیالوجی کی خاطر، اپنے نظریات کی خاطر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیررزم کو ہوا دے رہے ہیں، دہشت گردی کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں۔ تو آپ ان تصاویر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایک بے چینی ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنا، جو فیلوشپ ہے اس پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے، آپ کے چرچز پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے، آپ کے بزنس پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے، آپ کی پرسنل لائف پہ، فیملی لائف پہ یہ باتیں جو ہیں کتنی انہوں نے اثر کیا ہے۔ تو ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر لوگ جو ہیں کتنے گر گئے ہیں۔ سو مورل ڈیکے جو ہے، جو ہماری فیبرک ہے سوسائٹی کی، اس کو کس طریقے سے اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے اس دور کی کہ لوگ جو ہیں وہ اخلاقی طور پر جو ہیں وہ ڈکلائن کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، تیموتھیوس کا نام اس کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب جو ہے اس کی پہلی 5 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے زبر، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ اور پھر ہم اس کی 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور برے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک جو اخلاقی گراوٹ، جس کو بڑا اچھا لفظ نے دیا، اخلاقی گراوٹ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک خداوند کا جو ایک معیار ہے، جو کرسچن ایتھکس ہیں، جو خداوند نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ گر گئے۔ میں جب اس لسٹ کو دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی ہی خطرناک حالت ہے۔ خود غرضی، زر دوستی، شیخی بازی، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نام، ایک پوری لسٹ ہے۔ تو بھئی محبت سے خالی، اگر شاید مجھ جیسا کوئی ناچیز شخص یہ باتیں لکھتا تو لوگ جو آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے آپ لکھیں، لیکن یہ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ ہمیں تمام باتیں سکھاتا ہے کہ اس اخیر زمانے میں خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے یہ باتیں جو ہیں یہ وقوع پذیر ہوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو خدا کے انجیل کی منادی ہے یہ دنیا کے کونے کونے تک جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ایونجیلیکل آرگنائزیشنز ہیں اس تیزی کے ساتھ
وہ کام کریں تاکہ خدا کا کلام جو ہے، اور ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ خدا کے پاک کلام کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے all the churches, all the people, those who were attending the churches, they were so much concerned about the gospel. They wanted to share the good news. They wanted to come to the churches. So ایک لوگوں کے اندر ایک خواہش تھی. They were carrying such desire, when we'll go back to the churches. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ آج سے اور زیادہ نرمی جو ہے اس میں واقع ہوئی ہے. تو اب اپرچونٹی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کی ہم تعریف کریں، خدا کی ستائش کریں اور خدا کے پاک کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں. سو دیر از اے گریٹ ریوائول آن دا وے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اور زیادہ یہ کام جو ہے یہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ اس سے جو ہے ریوائول جو ہے وہ آئے گی. اور جب اب دیکھیں کہ خدا کا گھر جو ہے کھلا ہے تو لوگ جو ہے واپس جو ہے چرچز میں آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی ایک ریوائول جو بیداری کی لہر ہے وہ آنے والی ہے، اور خدا کا پاک کلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا تاکہ خداوند کی آمد جو ہے وہ جلد ممکن ہو. سو گیٹ ریڈی فار دس گریٹ ریوائول ان دس ورلڈ. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اپنی آنکھیں جو ہیں وہ خدا کی طرف اٹھانی ہے، اپنے دھیان جو ہے خدا کی طرف لگانے ہیں، کیونکہ وہ بادلوں پر بہت جلد آنے والا ہے. سو لیٹ لفٹ اپ اور آئیز، جیسے کہ آج ہم نے صبح خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. اور یہ سایہ اس کا 40 باب 26 آیت میں لکھا ہے، لفٹ اپ یور آئیز اینڈ لک ٹو دا ہیونز. ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی آرگنائزیشن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خداوند پر لگی رہنی چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو ہمیں اس بات کے لیے تیار کرنا ہے جو خداوند کی آمد کے لیے تیار ہوں. اور عزیزو، خداوند اگر نہیں آ رہا جیسے میں نے شروع میں کہا تو اس میں غلطی جو ہے، کمزوری جو ہے، خامی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے چرچز کے اندر ہے، ہماری اپنی شخصی زندگی کے اندر ہے کہ ہم خداوند کے لیے راہیں تیار نہیں کر رہے، لوگوں کو تیار نہیں کر رہے. تو دس از اوور ریسپانسبلٹی، اٹ از اوور ڈیوٹی، اٹس اوور اسائنمنٹ ٹو گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز، تاکہ خدا یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ جلد ممکن ہو اور ہم جلد سے جلد خداوند کے ساتھ اس کے نئے یروشلم میں رہنا شروع کریں. وہاں پر ہم جائیں جہاں پر نہ موت ہوگی، نہ نالا ہوگا، نہ بیماری ہوگی. ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. سو میری یہ دعا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس مضمون کو اور زیادہ آگے چل کر ہم اس کو سیکھتے ہیں، خداوند ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ برکت دے کہ ہم ان تمام نشانات، ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو علم جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، دانش افزوں ہو رہی ہے، بے راہ روی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، اور لوگوں کے اندر جو آپ دیکھیں کہ the lover of money، جو مٹیریلسٹک جو ایک اپروچ، جو مالی بحران ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اکنامک کرائسس جو ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں. سو all these signs, all these things are real. ایک چیلنج ہے، ایک ایویڈنس ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے. تو آئیے ہم خداوند کے حضور جھکیں، خداوند سے دعا کریں، خداوند سے درخواست کریں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، جو دنیا پریشانی کی حالت میں ہے، ہمیں اپنی آنکھیں جو ہیں اس کی طرف اٹھانی ہے. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنا دے گا. تیرا محافظ ان میں کا نہیں. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے. خداوند تیرے دانے ہاتھ پر تیرا صاحبان ہے. نہ آفتاب رات کو تیرے سر پر جائے گا اور نہ مہتاب دن کو. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ ہمارا مددگار تیرا راکھا نہ قدیم بلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. اسرائیل دیا رکھدا اتاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا. اور میں جب یہ زبور گاتا ہوں، زبور 121، تو آخری آیت جو میں ہمیشہ وہ اس طریقے سے گاتا ہوں کہ مدد لئی میں یسو نو پکارا. جب پترس ڈوبنے لگا، پانی پر چلتا ہوا، جب اس نے لہروں کی آواز سنی، گھبرا گیا. یسو کو اس نے دیکھا پانی پر چلتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ خداوند میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا آ جا. تو جب اس نے یہ آوازیں سنی، پانی کی گہرائی پر غور کیا، تو ڈوبنے لگا، گھبرا گیا، اور خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا.
عزیزو، گرتے ہوئوں کو تھام لینا، یسو یہ تیرا کام ہے. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں، اپنا ہاتھ یسو کے ہاتھ میں دے دیں. وہ تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہمیں اپنا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک شخص جو کہ جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، وہ ہیکل میں اس میں عبادت خانہ میں آیا، اور سبت کا دن تھا. لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ یسوع کیا کرتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ان کے خیالات جان کر اس شخص سے کہا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. خداون چاہتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں. سو لیٹ ریز یور ہینڈ. اس کی جو شفا کا کام تھا اس کے دماغ میں شروع ہو گیا تھا. تو اگر آپ پریشان ہیں دنیا کے حالات سے، اپنے حالات سے، اپنی زندگی سے، اپنے خاندانی زندگی سے، جو بھی آپ کی مشکلات، گاڈ نوز، مجھے نہیں معلوم، بٹ وی آر آل ان ٹربل. رومیو کے خط میں خدا کا بندہ پالوس سے کہتا کہ تمام کائنات جو ہے وہ کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی. اور آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ڈونٹ وری اباؤٹ جیروشلم. وہ خداوند کا شہر ہے. بڑے بڑے حملے اس پہ ہوئے، بڑے بڑے اس پہ اٹیک ہوئے. ایک ہسٹری ہے اس شہر کی، اس ملک کی. تو خداوند اس کا نگہبان ہے. فارس جیسی حکومتیں، ایران جیسی اس دور کی، گریک، یونانی، رومنز، سب چلے گئے. کوئی بھی ان پر حاوی نہیں ہو سکا. خداوند ان کا نگہبان ہے، خداوند سنبھالتا ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، قائم رہے شہر یروشلم. آئیے ہم دعا مانگے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہو میرا خداوند، تیرے زندہ کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے جن کو ہم نے سیکھا. اے پیارے خداوند، جب ہم دنیا پر نگاہ کرتے ہیں اے خداوند ہم پریشان ہوتے ہیں. جب ہم اپنے حالات پر نگاہ کرتے ہیں دل برداشتہ ہوتے ہیں. لیکن اے خداوند تو قادر مطلق ہے، ہر ایک چیز تیرے قبضہ اختیار میں. خداوند ہم تمام حالات کو تیرے سامنے لاتے ہیں. جو بھی بے راہ روی ہے، جو ایک ریلیجس ٹینشن ہے، جو ایک اکنامک کرائسس ہیں، فیملی ٹربلز ہیں، پرسنل ایشوز ہیں، خداوند سکنس ہے. ان تمام باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو مشکل کشا ہے. تیرے پاس ہر ایک چیز کا حل ہے. کوئی بھی چیز تیرے لیے ناممکن نہیں ہے. اس وقت خداوند میں خاص طور پر تمام بیماروں کو تیرے سامنے لاتا ہوں. wherever they are, those who are suffering physically, those who are disappointed, those who are in stress, set them free. Heavenly Father, be with them. I ask your anointing and your power upon your people. Give them comfort, Heavenly Father. Take control of our lives. ہماری زندگی کا قبضہ لے لیجیے. We want to submit ourselves into your hands because your hands are safe. Heavenly Father, protect us, bless us, be with us. رحم کیجیے. Ask your mercy and your grace upon your people. برکت دیجیے اپنے لوگوں کو. اپنا رحم اور اپنا فضل والا ہاتھ ان پر رکھیے. پیارے یسوع جی، میں ایک ایک بیمار کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. تیرے لہو میں جو قدرت اور طاقت ہے وہ مانگتا ہوں. خداوند تمام طرح کے سکنس، whether it's a cancer, it's a heart problem, it's a diabetic problem, whatever it is, there's nothing impossible for you. I ask your healing power upon them. شفا دیجیے، ان کے ایمان کو بڑھائیے. I ask your guidance for the people, those who are away from you, those who are dying without your good news.
those who are seeking truth in their lives. You are the truth. And you mention in your word, in your Bible, you should know the truth and truth will set you free. सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. तू ही राह और हक और जिंदगी है. हम तेरे चरणों में आते हैं. खुदावन आज का दिन तुम्हें अपनी पनाह में लिए रहे, हर तरह से बरकत दे. और खासतौर पर खुदावन मैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, जितने भी अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदावन तू हम में से हर एक के साथ हो. खुदावन आज की सुबह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ. खुदावन अपने लिए, अपने साथी के लिए, के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बेटे के लिए, फिर खुदावन तूने गुजरे सालों में हमें संभाला और हमारी जिंदगी में एक नया साल हमें दिया. हम शादी के इस बंधन के लिए, इस वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं. खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत दे, हम सबके साथ हो. और खुदावन हमें ये सिखा कि हम हर कदम पर, हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाना. हर तरह के तमा से, हर तरह के लालच से, हर तरह के फ्रेब से, धोखे से हमें बचा. खुदावन हमें हलीमी, फरोतनी और इनकसारी के लिए दे. अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में उठेल. बड़ी बरकत दे. तेरे लोगों के घरों में खुदावन तेरी बरकत हो. तेरा आसमान उन पर खुला रहे. इनके कारोबार में इनके साथ हो. इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो. और इनकी जिंदगी में कभी भी किसी तरह की भी कोई भी कमी ना आने पाए. बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर नर्सेस के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए और दीगर तमाम कैबिनेट मेंबर्स के लिए, तमाम कारोबार करने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. सबके साथ हो. बड़ी बरकत दे. यीशु के बाबरकत नाम में आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे. आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. प्लीज कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल. और प्लीज जैसे मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि काम जो है वो बहुत बढ़ रहा है. जाल जो खासा भारी हो गया है. जैसे मैंने कहा कि अभी दीगर ममालिक में, पर्टिकुलरली इंडिया में, आप देख रहे हैं कि वहां पर भी काम जो है वो शुरू हो चुका है. और ये पैगाम जो है वहां तक भी लोगों तक पहले भी जा रहा था इंटरनेट के जरिए और बाकी जो IPTV बॉक्सेस हैं उनके जरिए, लेकिन अभी हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं. एंड यू कैन इमेजिन दैट देयर मोर देन 1 बिलियन पीपल दे आर लिविंग इन इंडिया. और पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं. देयर सो मेनी पीपल दोज आर वाचिंग थ्रू दिस सोशल मीडिया. तो आप खुद भी इस काम के लिए आगे आए. अपने जो गिफ्ट है वो बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए आप दें. आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं. तो आपका जो भी गिफ्ट होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गिफ्ट इज नॉट अ मैटर हाउ बिग इज दैट एंड हाउ स्मॉल इज दैट. लेकिन आपको जरूर खुदा के काम के लिए इस काम में हमारे हाथों को मजबूत करना चाहिए. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. खुदा आपके साथ हो. Once again, I'm really thankful because I'm having this greeting through this social media. आज हमारी शादी को जी 36 साल हो गए हैं. तो थैंक यू वेरी मच. आपकी नेक तमन्नाओं के लिए, आपकी ग्रीटिंग के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और खुदा से दुआ गो कि खुदा इसी तौर से मुझे और मेरे साथी को, मेरे खानदान को खुदावन अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे. दैट्स माय डिजायर. और ये मेरी ख्वाहिश है कि मरते दम तक हम उसकी खिदमत करते रहें जब तक जिंदगी है. तो मुझे खिदमत करते हुए 30 साल हो गए हैं. खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मोर देन 30 years आई बीन इन मिनिस्ट्री. और अपनी शादी को 36 साल हो गए हैं. तो खुदावन बरकत दे, हिम्मत और ताकत दे ताकि हम इसी तौर से उसकी खिदमत करते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस एंड योर ग्रीटिंग्स. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. बाय.